اور جب واقعہ کربلا ہوا تو اس واقعہ کربلا نے اس اسلام کے لباس کو پھاڑ کے رکھ دیا، ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ حضرت حسن کوفہ کی مسجد میں آئے اور آ کر تقریر کی، ان سے کہا کہ اے کوفہ کے شیعہ اور شیعان علی، کوفی شیعان علی، تم لوگوں سے تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں۔ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں، انہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے کہ بھئی آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ابن زیاد کے پاس شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا، یہ حضرت علی کا سالہ ہے، حضرت حسین کا ماموں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو حسین قابو آ گئے، اب نہیں چھوڑنا ان کو۔ تو پھر کیا ہوا؟ 10 محرم کی صبح اس طریقے سے آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ صرف حضرت زین العابدین بچے ہیں، باقی سارے مردوں کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج مسجد میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کا دن کوئی یعنی معمولی دن نہیں، بہت ہی اہم دن ہے۔ آج کا دن یوم عاشورہ کا دن ہے، اور ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن کائنات ختم ہوگی وہ دن بھی عاشورہ کا ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا۔ تو اتنا مبارک دن اور اہم دن، اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور عنوان ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ کربلا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان اپنی جان کس چیز پہ قربان کرتا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ اس کی جان، اس کی جان ہے نا۔ اور جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ لیکن سم ٹائم انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو بھی جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے یا ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بھی کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے ظاہراً کفریہ کلمہ ادا کر دے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی جان کو قربان کر دے کسی چیز کے اوپر، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز جان سے زیادہ محبوب ہے، جان سے زیادہ قیمتی ہے، جبھی تو انسان نے اپنی جان دے دی۔ تو اسلام جو ہے وہ اس عنوان کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین نے پوری جو اس وقت کا جو پوری دنیا تھی نا، سویلائز ورلڈ جس کو کہہ لیں، وہ ان سویلائز ورلڈ، وہ ہر طرف کوہرام برپا ہو گیا کہ مکہ کے اندر ایک شخص اٹھا ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو مظلوم کی بات کرتا ہے، جو انسانیت کی بات کرتا ہے، جو برابری کی بات کرتا ہے، جو نسل پرستی کا مخالف ہے، جو عربی جو دنیا کے اندر ایک رواج ہے کہ جی عرب جو ہے وہ بڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، اس کا منکر ہے اور برابری کی بات کرتا ہے۔ تو اس وقت کی جو قوتیں تھیں اسٹیٹس کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے، ہر قسم کی تدبیریں کی، لالچ کے ذریعے سے، دھونس کے ذریعے سے، دھمکی کے ذریعے سے، عہدہ دینے کے حوالے سے، ہر حوالے سے کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اس پیغام کو روک دیں۔ اور جب ان سے کچھ بھی نہ بن سکا تو انہوں نے پلان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے؟ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس پیغام کو روکا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ نے جو ہے وہ ہجرت کی، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ کے اندر آپ کا سامنا تھا، آپ کا مقابلہ تھا کن لوگوں کے ساتھ؟ صرف مشرکین مکہ کے ساتھ۔ لیکن مدینہ منورہ میں آپ کا جو مقابلہ تھا اب عربوں کے ساتھ بھی تھا اور ساتھ ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی تھا، اور تیسری ایک بہت ہی خطرناک نسل منافقین کے ساتھ بھی تھا۔ اب آپ کو یہودیوں سے بھی نمٹنا ہے، عربوں سے بھی نمٹنا ہے، اور وہ منافق جنہوں نے بھیس بدلا ہوا ہے، بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ کفر رکھتے ہیں، اور ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ان کا بھی سامنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چیلنجز ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ آج ماشاءاللہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اور کتنے آرام سے بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی آ کر میرے پہ اور آپ پہ تلوار نہیں رکھتا، بندوق نہیں رکھتا، اسلام کو چھوڑو، ایمان کو چھوڑو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ کوئی آدمی آج تک کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ کے اور صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں دی، ہر روز ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اسلام کو چھوڑو، ایمان کو چھوڑو، لیکن وہ ایمان پر قائم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ منافقین تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عملی جہاد تو ہمیں نظر نہیں آتا منافقین کے خلاف۔ غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ نظر آیا، کفار کے ساتھ کیا، احد بھی نظر آتا ہے، اور ہمیں خیبر بھی نظر آتا ہے، خیبر کے اندر آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ لیکن جو ہے وہ منافقین کے ساتھ آپ کا حکمت عملی کا جواب، حکمت عملی سے آپ نے جواب دیا اور جہاد کیا۔ کیوں؟ کہ بظاہر وہ لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا، یا رسول اللہ، یہ جو منافقین ہیں انہوں نے روز ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، سازشیں کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، تو آپ بتائیں ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر، اور خاص طور پر غزوہ احد والے دن جب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے ایک دستہ بھیجا تھا کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے، تو حضور کہتے ہیں کہ مجھے ان سب کے چہرے پتہ ہیں کہ وہ کون تھے۔ تو صحابہ نے کہا اب ہمیں بتائیں، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا مخالفین کیا پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اب جو اور علاقے کے لوگ ہیں ان کو کیا پتا؟ یہ تو حضور کو پتا ہے نا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے حذیفہ کو بلایا، اور حضرت حذیفہ کو بلا کر کہا کہ حذیفہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، دیکھو میں حالت مرگ پہ ہوں، بستر مرگ پہ ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ میرا نام اس لسٹ میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ بھی رو رہے، کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ نام کسی کو نہیں بتانے، یہ امانت ہے، لیکن اس وقت آپ کی جو حالت ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ مجھے، صحابہ نے کہا آپ بتائیں۔ تو دیکھیں مسند احمد کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پہ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن سب سے بڑا فتنہ جس سے مجھے بہت زیادہ خوف ہے وہ ہے آپس میں جھگڑے کا، آپس میں لڑائی کا فتنہ۔ اور اگر یہ امت ایک دفعہ آپس میں لڑ گئی اور انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی تو دوبارہ تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی۔ امت نے اس پیغام کو آج تک امت جو ہے وہ اس پیغام پہ، حضور نے کہا سب بڑے بڑے فتنوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے،
لیکن یہ جو فتنہ ہے آپس میں قتل و غارت گری کا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لباس تھا اسلام کا لباس، اس میں ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا گیا، اور جب واقعہ کربلا ہوا تو اس واقعہ کربلا نے اس اسلام کے لباس کو پھاڑ کے رکھ دیا، ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ میں اور آپ سینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سی نہیں پا رہے۔ تو اب اتنا بڑا چیلنج، اور غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ موتا، کتنے غزوات ہیں، 27 کے قریب غزوات اور سرایا ہیں، یہ سب ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے قتل؟ بتائیں۔ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک بدلہ لینے کے لیے کہ یقینی طور پر اس نے اس کے بھائی کو، والد کو، کسی کو قتل کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بھائی کو، والد کو قتل کیا ہے، میں بھی قتل کروں گا۔ تو دوسرا کیوں قتل کرتا ہے؟ دوسرا کرتا ہے مال کی وجہ سے، مال، زن، زر، زمین، اس کی وجہ سے قتل کرتا ہے۔ ہم اہل سنت کا ایک بہت بڑا المیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے محافل کے اندر شرکت کرنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے وہ کسی قسم کے پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے گھر کے اندر پتہ نہیں کیا چیز انتظار کر رہی ہے، کیا ایڈکشن ہے یہ فون، گھنٹوں اسکرولنگ کریں گے، گھنٹوں کریں گے، لیکن مسجد میں نہیں بیٹھے جا سکتا، بیٹھنا نہیں ہے، جتنا آپ لوگوں کو دعوت دیں، جتنا آپ پیغام پھیلائیں، نہیں بیٹھنا، اور پھر کہنا کہ جی شیعت بہت پھیل رہی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے، آپ نے پیغام دیا۔ اب دیکھیں اس پیغام کے لیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ شہید کرنے کی سازش کی گئی۔ یہودی عورت نے تو کھانا کھلا دیا، اور اس کھانے کے لقمے نے کہا کہ جی مجھے مت کھائیں، اس کے اندر زہر ہے، حضور نے منہ میں رکھ ہی لیا تھا، تو وہ جو رکھا تھا اس کا جو ذائقہ، وہ جو زہر تھا، اس کا وہ جو اثر تھا، حضور نے جب انتقال کے وقت فرمایا کہ میرے جسم میں ابھی بھی اس زہر کا اثر ہے، اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا۔ پھر آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں اسلام کو پہنچا دیا، کہاں سے چلا اسلام، اور کہاں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کی حکومت، اور عمر جو ہے تنہا جو ہے وہ پوری ایک نظام کو چلا رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل پہ، اور تھوڑا سا عرصہ اور زندہ رہتے تو پھر جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ تو لہذا حضرت عمر کو سازش کر کے، کس طرح سازش کی گئی حضرت عمر کے خلاف، حضرت عمر شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ آپ یقین جانیے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں خون کے آنسو روتا ہے میرا دل، جو ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آرمی بھیجتا ہوں آپ کی حفاظت کرتے، آپ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہو، مدینہ منورہ میں خون ریزی ہو، اور جو ہے وہ آپس میں تلواریں چلیں، میں نہیں چاہتا۔ اور کس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، آپ کی شہادت ہوئی، شہید مظلوم۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور کس طریقے سے کیا گیا آپ سب حضرات کو پتا ہے، پوری پلاننگ کی گئی۔ جو خوارج نے، عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت عثمان کا قاتل خالد ابن ملجم، اور عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل، یہ دونوں بھائی ہیں۔ اور حضرت عثمان کی دور کے اندر ایک شخص ہے جو یمن کا رہنے والا ہے اور منافق ہے، بظاہر اس نے جو ہے وہ لبادہ اوڑا اسلام کا، یہودی النسل ہے، عبداللہ ابن سبا۔ یہ انتہائی سازشی کردار،
میں یہ جو بتا رہا ہوں نا، یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی فرد کے پیغام کو روکنا ہے تو سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو مار دو۔ کیا کرو؟ اس کو مار دو، اس کا پیغام رک جائے گا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ یہی سبائی ٹولہ، حضرت علی نے اس عبداللہ ابن سبا کو، اس کے 40 ساتھیوں سمیت جو ہے، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ حضرت علی کی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، علی ولی اللہ، اور حضرت علی کو، تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ تم یہ باتیں کرتے پھرتے ہو، پروپوگنڈا، پہلے حب علی کا نعرہ لگانا، پہلے جو ہے وہ ہر جگہ کہنا حق جس کا ہے اس کو دو، اور حق کس کا ہے؟ وہ علی کا ہے، علی کو حق دینا تھا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بیمار تھے تو آپ نے حضرت عمر، ابوبکر اور ان کی موجودگی میں کہا کہ کاغذ اور قلم لاؤ، مجھے لکھنا ہے۔ عمر نے جو ہے وہ کاغذ اور قلم لانے نہیں دیا، تو لہذا حضرت علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لکھنا تھا، اس کاغذ پر لکھنا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ کون ہوں گے؟ علی ہوں گے۔ جو دیکھو ان لوگوں نے، یہ جو عمر، عثمان اور یہ ابو بکر، ان لوگوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور تھے؟ اتنے کمزور تھے؟ اگر اتنی کوئی اہم بات لکھوانی تھی تو آپ بولتے کہ بھئی لاؤ، عمر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ابو بکر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ لاؤ، میں نے لکھنا ہے۔ اچھا، یہ بات اس کو کس نے بتائی کہ وہ اس پہ لکھوانا یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ حضرت علی ہوں گے؟ یہ بات اس کو کس نے بتائی؟ وہ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور کہی کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی خلافت کا اعلان کر دوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے بعد امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بات لکھوانی تھی، پھر حضور نے یہ کہا کہ بھئی امت تو ابو بکر پہ ہی جمع ہوگی، کسی اور پہ جمع نہیں ہوگی۔ پروپوگنڈا آج تک ہو رہا ہے، پروپوگنڈا۔ ہمارے بیچارے سنی جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عمر نے جو ہے حضور کو لکھنے نہیں دیا، اب پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ پوری پلاننگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سے 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور حضرت حسن کے بعد حضرت حسن نے کیا کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی۔ کیوں صلح کی؟ اس لیے صلح کی کہ یہ کوفہ والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کی؟ بے وفائی کی، ان کو دھوکہ دیا۔ حضرت حسن لشکر لے کے نکلے، ان کا جو رائٹ سائڈ کو جو جنرل تھا اسی نے حملہ کیا حضرت حسن کے ایران پہ، حضرت حسن زخمی ہو گئے۔ وہ تو قتل کر، بھئی کوئی خنجر مارے گا آپ کو زخمی کرنے کے لیے یا آپ کو قتل کرنے کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا کیا؟ حضرت حسن کو جو سارا جو خیمہ تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت حسن کوفہ کی مسجد میں آئے اور آ کر تقریر کی، ان سے کہا کہ اے کوفہ کے شیعہ اور شیعان علی، کوفی شیعان علی، تم لوگوں سے تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں، ان کے اندر کم سے کم یہ تو سارے اوصاف ہیں، تو میں تمہارے آسرے پہ جو ہے وہ یہاں نکلا تھا۔ آپ نے حضرت حسین کو ساتھ لیا اور دمشق گئے اور جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر صلح کی۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ہذا ابنی سیدی، کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ سردار ہے، اس لیے سردار ہے کہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، اس کو کہتے ہیں عام الجماع۔ اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الجماع، مسلمانوں کی اجتماعیت کا سال۔ اور یہ اہل تشیع حضرت حسن کو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ یا آر المسلمین، یا مذل المسلمین، کہ مسلمانوں کو آر دینے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ اور حضرت حسن کو بھی قتل کروایا، ان کو بھی شہید کیا۔ حضرت حسن کا تذکرہ ہی نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔
20 سال تک. 19 سال آپ تھے امیر شام, شام کے گورنر. اور شام کا گورنر کس نے بنایا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. تو کیا حضرت عمر جو کہ حضور کی مراد ہیں, اللہ کا انتخاب ہیں, حضور کی دعا ہیں, وہ عمر جب ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا جو گورنر تھے, تو حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو جب بنایا ان کی جگہ, تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ عمر پہلے ہی ہمارے خاندان پہ اتنا بڑا بوجھ ہے, بڑا بیٹا جو ہے گورنر ہے, گورنر تھا, اب یہ آپ یہ دوسرا, تو یہ کون اٹھائے گا اس بوجھ کو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سفیان, آپ بہتر سمجھتے ہیں یا میں بہتر سمجھتا ہوں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں یا میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں کون سا شخص جو ہے وہ مناسب ہے اس عہدے کے لیے. تو حضرت امیر معاویہ کو کس نے گورنر بنایا؟ حضرت عمر نے. 19 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گورنر تھے. اور پھر جب صلح ہو گئی, اور صلح کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی کس کے ہاتھ پر؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر تھی کوئی 84-85 سال. تو ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ہمارے اہل تشریف حضرات ان کو بڑا برا حال کہتے ہیں, ان کے نزدیک وہ ان کو بڑی جو برائی کر سکتے ہیں ان کی کرتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک وہ اصحاب شجرہ ہیں. اصحاب شجرہ وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے. بیعت رضوان جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی, تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ عادل ہیں, اور وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور کہا کہ جی ہم نے اتنی جنگیں دیکھی ہیں, یہ جو جنگیں ہوئی, جنگ صفین ہوئی اور جنگ جمل ہوئی, 34 بدری صحابہ جو ہے وہ جنگ صفین میں جو ہے شہید ہوئے تھے, 34. اور آل ٹوگیدر 90,000 مسلمان مارے گئے تھے, شہید ہوئے تھے دونوں طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا انتقال ہو جائے گا تو پھر کون خلیفہ بنے گا؟ بتائیں جی کون خلیفہ بنے گا؟ کس کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ تو ایک چیز ہوتی ہے, آپ حضرات سمجھیں اس بات کو, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آئیڈیلزم. آئیڈیلزم کیا ہے؟ جیسے میرے لیے آئیڈیلزم کیا ہے, یار ماشاءاللہ آج یوم عاشورہ ہے, جمعے کا دن ہے, بچوں کی چھٹیاں ہیں, کل ہفتے کا دن ہے, اور اس سے کیا مبارک ٹائم ہوگا کہ عصر سے مغرب تک کا مبارک وقت ہے, مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے, اور مجھے اگر کوئی کہے کہ یار یہ ہے, میں بولوں نہیں ساری چیزیں ایک طرف. آئیڈیلزم کیا ہے؟ یا وہ مسجد فل بھری ہوئی ہو, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈیلزم. اور ایک ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, یہ بھی بہت بڑی ہے. تو آپ آئیڈیل چیزیں سوچ سکتے ہیں. تو حکومت کا قائم کرنا, یہ آپ حضرات سمجھیں اس بات کو, حکومت کا قائم ہونا اور حکومت کو قائم کرنا, اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو عصبیت اس زمانے میں کیا تھی؟ اس زمانے میں یہ تھی کہ کس شخص کے پاس اس کا خاندان, قبیلہ, اس کا گروہ جو ہے وہ طاقتور ہے, اور کس کے پاس جو ہے وہ آرمی ہے, پاور ہے, جو اپنی پاور کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے, انتشار نہ پھیلے, فساد نہ پھیلے, اور جو ہے کوئی شرارتی آدمی کھڑا نہ ہو. حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, کیونکہ پتہ ہے اگر کھڑے ہوئے تو کیا ہوگا, جو ہے اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ وہ نیٹ ورک جو ہے فوراً نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ سازشی آدمی ہے, یہ فسادی آدمی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا, اور ان کے پاس جو ہے وہ عصبیت بھی موجود تھی, ان کا قبیلہ, ان کی جو طاقت تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی ان کے پاس. بھائی 40 سال سے ایک شخص جو ہے وہ مسند اقتدار پہ ہو, اور پورا یہ جو شام کا جو علاقہ ہے, یہ شام کا علاقہ سارا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا, اور سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سپورٹر تھے. ایک جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت کو کہا کوفیوں سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو جذبہ اور جو قوت جو ہے وہ شام کے لوگ لگاتے ہیں,
اور جو ان کا تعلق ہے حضرت امیر معاویہ سے وہ آپ لوگوں کا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے مستقل، اور مستقل آپ نے محنت کی تھی، مستقل محنت، اور لوگوں کو جو ہے اسلام میں داخل کیا۔ میں ابھی قبرص گیا تھا، تو قبرص کے اندر، سائپرس کے اندر وہاں گیا، حضرت ام حرام کے مزار پہ بھی گیا، اور پوری ہسٹری ڈاکومنٹری بنائی، آپ حضرات دیکھیے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو خط پہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی مجھے اجازت دیں، میں نے بحری بیڑا بنانا ہے، مجھے اجازت دیں، میں نے بحری بیڑا بنانا ہے۔ حضرت عمر نے منع کیا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا نہیں، سمندر میں سفر نہیں کرنا، اور جو ہے کیونکہ سمندر کا سفر بڑا سخت ہوتا ہے، سمندر میں آدمی جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، فوجوں کو جو ہے زمینی راستوں سے بھیجو۔ حضرت عمر نے منع کیا، کہا نہیں۔ حضرت عثمان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اب وہ حالات نہیں ہیں، میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو ایک بڑا بڑا بحری بیڑا تیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہاں ہے سائپرس؟ یہ رہا، سائپرس تک، سسلی تک پہنچ گئے تھے۔ کہاں تک؟ کتنا زبردست نظم و نسق۔ کبھی انشاءاللہ حضرت معاویہ پہ جب بیان کروں گا تو ان کا بتاؤں گا کہ یہ سب صلاحیتیں ان میں کیسے آئیں، اللہ نے کس طرح ان کے اندر ڈالی تھی۔ ایک بات۔ اب دوسری بات دیکھیں، اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشورہ دیا گیا تو ان کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ بھئی آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کوئی جو ہے وہ نظم و نسق چلانے والا ہونا چاہیے۔ میں ایک بات ضمنی عرض کر رہا ہوں، اگر کسی ملک کا بادشاہ یا پرائم منسٹر یا صدر بڑا ہی بے دین ہو، بڑا ہی خراب قسم کا آدمی ہو، لیکن وہ انٹرفیرنس نہ کرتا ہو، بس وہ اس نے ملک میں نظم اور انتظام اور امن و امان قائم کیا ہوا ہو اور خوشحالی ہو، اور کسی قسم کا کسی کی جان مال پہ کوئی خطرہ نہ آتا ہو، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی کیا چاہیے؟ یہی چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور کیا اصل بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا یہی ہے کہ جی صرف جو ہے اسلام جب ہی پھیلے گا جب آپ کے پاس اقتدار ہوگا، اختیار ہوگا؟ ایسا تو نہیں۔ تو کہا کہ جی آپ ایک شخص کو جو ہے وہ مقرر کر دیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو، اور اس کی ولی عہدی کی بیعت لے لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ صحابہ کے مشورے سے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو وراثت ہوتی ہے، یا آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ باپ کے بعد اس کی مسند پہ کون بیٹھتا ہے؟ بہت بڑا آپ بزنس امپائر کھڑی کرتے ہیں، کون بیٹھتا ہے؟ بیٹا بیٹھتا ہے نا۔ اور سب چیزوں کا جو وارث ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ اولاد میں بھی کون ہوتا ہے؟ بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ اور جب بھائی لڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تباہی پھیل جاتی ہے۔ ہسٹری میں ایسا ہم دیکھتے ہیں نا۔ تو امت کا اجتماع کس پر ہوگا؟ وہ میرے مسند پہ، میری جگہ پہ، میری گاڑی پہ، میرے گھر پہ، میرے بزنس پہ اگر میرا بیٹا بیٹھا ہے تو کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ کوئی اور ہوگا تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیوں، فلاں کیوں، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ تو کہا کہ جی لوگ جمع ہوں گے تو کس پہ ہوں گے؟ آپ کے بیٹے پہ ہی جمع ہوں گے۔ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں نا بھائی، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو ہے وہ بے نظیر ہی آئی، بے نظیر کے بعد پھر بلاول ہی آیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا دعویٰ کر لیں اسلامی جماعت، جمعیت علماء اسلام، لیکن جانشین تو مفتی اسد محمود ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، زرداری جتنی باتیں کر لے لیکن جانشین کون ہے؟ بلاول ہی ہے۔ اندرا گاندھی جتنی باتیں کر لے لیکن جانشین کون ہے؟ راہل گاندھی ہی ہے۔ یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری میں اٹھا کر دیکھیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ولی عہدی کی بیعت لینا شروع کی۔ ولی عہدی کی بیعت، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ آئے اور آ کر صحابہ کو جمع کیا اور سب کو بتایا کہ دیکھو ہم نے اتنی جنگیں دیکھی ہیں، ہم نے اتنے مسائل دیکھے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، اب جو ہے وہ ولی عہدی کی بیعت ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب بیعت کر رہے ہیں۔ صرف 5 بڑی شخصیات ہیں جن کے صاحبزادے، 5 شخصیات کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے ہیں، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت عمر انتقال کر چکے، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عثمان انتقال کر چکے، حضرت علی انتقال کر چکے، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت حسین۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے حضرت زبیر انتقال کر چکے، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ 5 شخصیات ہیں جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، کہا کہ جی ہم نہیں مانتے۔
اس کو ولی عہد ہم نہیں مانتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ موجود ہیں اور میں ان کو یہ بات سمجھا رہا ہوں اور یہ حضرات یہ بات سمجھتے نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، امیر معاویہ کو کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ سختی مت کرنا، سختی مت کرنا، اور جو ہے وہ ٹھیک ہے تمہاری بیعت توڑی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو جب تمہاری نہیں توڑی تو پھر تم اس کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو کہ جی بعد میں کیا ہوگا؟ تو ابھی تم جو ہے ان کے ساتھ سختی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کوئی خیر پیدا کرے گا۔ اب یہ حضرات ہیں، اب دیکھیں اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور مدینہ کا گورنر کون ہے؟ ولید بن عتبہ، اور وہ بلاتا ہے کس کو؟ رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو بلواتا ہے، رات کو آپ کے گھر میں فوجی آ جائیں، پولیس آ جائے، جی بلا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کوئی چکر ہے نا بھائی کہ رات کو بلا رہا ہے، بھائی عزت دینی ہے، کوئی کام ہے تو دن میں بلاتے ہیں، رات کو حضرت حسین سمجھ گئے کہ کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ گئے ولید کے پاس، اس سے پوچھا ہاں بھائی، اس نے کہا جی آپ یزید کی بیعت کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اس طرح بیعت کرتے ہیں، رات کے وقت میں بیعت کرتے ہیں، چھپ کر بیعت کرتے ہیں، مجھ جیسا آدمی چھپ کر رات کو دن میں بات کریں گے۔ اور اسی وقت گھر آئے اور خاندان کو کہا نکلو، اور لے کر جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شخصیات، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ان دونوں نے تو یزید کی کیا کی؟ بیعت کر لی، اور صحابہ بھی تھے انہوں نے بھی کر لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی وہ بن گیا، اب ختم، تاکہ جو ہے وہ جو تسلسل چل رہا ہے، جو اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے، آپس میں فساد نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، انہوں نے سب نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ باقی رہ گئے کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان دو حضرات نے نہیں کی۔ اب یہ حضرات کدھر؟ مکہ پہنچ گئے۔ رجب 26 رجب کو یہ مکہ گئے، 26 رجب کو، اور مکہ جا کر جو ہے وہاں پر مسلمانوں سے ملاقات کرنا شروع۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دی اور کہا کہ بھائی مکہ کے اندر رہو، مکہ سے نہیں نکلنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خط لکھے جا رہے ہیں کوفہ سے۔ یہ کوفی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ خط لکھ رہے ہیں۔ یہ کوفی ہے نا، کوفی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے مجلس میں، تو حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، تو میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سالتا ہو، اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا ان دم بعوث، کہ جو مچھر ہوتا ہے اس کے خون کے بارے میں، کہ اگر اس کا خون جو ہے احرام کی حالت میں احرام پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا من انتا، ممن انتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا من اہل العراق، کہاں سے آیا ہوں؟ عراق سے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا انظر هذا الرجل، اس مرد کو دیکھو، یسألونی عن دم البعوث، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے، اور قد قتلتہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت حسین کو قتل کر دیا، ان کا خون بہا دیا، ان کے خون کی فکر نہیں ہے، مچھر کے خون کی فکر ہے۔ تو یہ کوفی، تو اب انہوں نے خط لکھنا شروع کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم جو ہے یہاں پر پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پورا کوفہ ان کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ پر بیعت، بڑا اکرام احترام، اور ان کے 2 صاحبزادے بھی ساتھ ہیں، بچے، چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، اور بڑا اکرام احترام کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ یہاں معاملات سارے سازگار ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت حسین کو جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو آپ نکل رہے ہیں مکہ سے، 8 ذی الحجہ جب کہ حج شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں 8 ذی الحجہ کو کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ ان کو خبر دی گئی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، احرام کی حالت کے اندر اسلحہ چھپا کے آئے، تلواریں خنجر رکھ کے، اور حج کے موقع پہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔
تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حج خراب ہو اور مکہ کی حرمت پامال ہو. آپ 8 ذی الحجہ کو نکل رہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رشتے سے حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے. تو حضور کس کے نانا ہیں ان کے, تو نانا کا بھائی کون ہوتا ہے؟ چچا زاد بھائی نانا ہوتا ہے. تو وہ سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حسین دیکھو جانا ہے تو خود چلے جاؤ, بچے نہ لے کے جاؤ, خاندان کو نہ لے کے جاؤ, سب کو نہ لے کے جاؤ. انہوں نے کہا وہاں سے یہ خط دیکھیں, اتنے خط آئے ہوئے ہیں, ہزاروں خط آئے ہوئے ہیں, مسلم بن عقیل کا خط آیا ہوا ہے, تو میں کیسے رکوں, مجھے تو جانا ہے. اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کوئی جنگ ہوگی, یہ کوئی جو ہے وہ کوئی میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ اب دیکھیں یہ صحابہ سمجھا رہے ہیں, لیکن حضرت حسین کا جو نظریہ تھا وہ بھی ٹھیک تھا. وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر ابھی نہیں تو پھر کب. اور ان کا کہنا یہ کہ اب جو ہے خلافت جو ہے وہ ملوکیت کی طرح ہے, کہ بھئی اب کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ باپ کے بعد بیٹا, پھر بیٹے کے بعد, تو پھر جب کہا گیا ایک مجمع میں کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیا تھا, حضرت عمر نے ایسا کیا تھا, تو ان کو کہا گیا بھئی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو تھوڑی آگے کیا, انہوں نے تو حضرت عمر کو آگے کیا تھا نا. اور تو حضرت عمر نے, عبداللہ ابن عمر موجود تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو آگے کیا تھا, انہوں نے تو ایک شورا بنوائی تھی. تو یہ کون سا آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کا طریقہ ہے یہ؟ تو لہذا اب ان کا جو وہاں سے نکلنا تھا, وہاں جب نکلے کوفہ کے حالات بدل گئے. کوفہ کے اندر کون جو تھا گورنر تھا؟ کوفہ کے اندر جو ہے نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں, وہ گورنر تھے. اب جب وہ کیا کر رہے ہیں, مسلم بن عقیل کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں, گفت و شنید سے حل ہو جائیں. اور وہاں پر جو ہے وہ یہ جو عبداللہ ابن زیاد ہے یہ بصرہ کا گورنر تھا. تو جب وہاں خبر پہنچی دمشق کے اندر, یزید کو کہا گیا کہ بھئی یہ نعمان بن بشیر تو جو ہے نرم آدمی ہے, یہ مسلم بن عقیل کو جو ہے سنبھال نہیں پا رہے. تو اس نے کیا کیا, فوراً جو بصرہ کا گورنر تھا عبداللہ ابن زیاد, اس کو کہا کہ تم جو ہے اب کوفہ کے گورنر ہو, اس کو بھیجا. اور یہ عبداللہ ابن زیاد انتہائی سفاک آدمی تھا, یہ آیا ہے گھوڑے پہ اور اس نے نقاب پہنا ہوا تھا, اس طرح سے ایکٹ کر رہا تھا جیسے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین آ گئے. اور یہ مجمع میں سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, بالکل گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا. جو قصر صدارت ہے, قصر گورنر, وہاں پہنچ گیا. اور وہاں پہنچ کر اس نے جو ہے وہ اپنا نقاب اتارا اور کہا کہ تم لوگ مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں, میں ابن زیاد ہوں. تلوار نکالی. اب اگر مجھے پتا چلا کہ تم ہماری حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہو, اور جو لوگ سازش کے اندر ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اب جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی. آپ مجھے بتائیں, مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا نماز پھیر کے, تو کوئی ایک شخص پیچھے نہیں تھا, سب بھاگ گئے. اور کس طرح سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اور ان کو جو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا ان کو اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. اور پھر مسلم بن عقیل کو جب شہید کر رہے تھے اور کسرے جو تھا نا بڑا محل, اس کی چھت سے نیچے گرایا, تو وہ جب لے جا رہے تھے تو لے جاتے ہوئے انہوں نے, ایک شخص تھا محمد بن اشعث, اس کے کان میں کہا دیکھ تو بہت اچھا آدمی ہے, تو کسی طریقے سے بس حضرت حسین تک یہ پیغام پہنچا دے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور مت آئیں یہاں پر. اور اس نے حضرت حسین تک یہ پیغام پہنچایا. اور حضرت حسین کو جب خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو کوفہ کے حالات بدل گئے. اور کہا کہ مجھے تو سب نے کہا تھا کہ کوفہ کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا, یہ کوفہ کے لوگوں نے تو حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا, حضرت حسن کے ساتھ کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, اب کیا کرتے ہیں, مشورہ کرو. تو مشورہ کیا تو حضرت عقیل کے, مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادے تھے وہ کھڑے ہو گئے, بھائی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو جانا ہے, بدلہ لینا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ کو قتل کر دیا اور ہم واپس جائیں یہاں سے. آپ عرب مینٹیلٹی کو بھی سمجھیں, یہ ان کے لیے آر کی بات ہوتی تھی. کہا یہ حضرت حسین نے کہا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے کہنے پہ. تو آپ نے کہا کہ بھئی جو لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے ان کو اجازت ہے, ہمارے ساتھ رکنا چاہتے ہیں رکے, نہیں رکنا چاہتے چلے جائیں. سارے چلے گئے, سارے اپنے اپنے گھروں کو, اور صرف حضرت حسین اور ان کا خاندان, حضرت حسن کے بیٹے ہیں, یہ سارا جو ان کا خاندان تھا وہ بچ گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے, میں ابھی اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ اب وہ ابن زیاد جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے. ابن سعد پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ ابن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے, جو فاتح ایران ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں.
اور وہ حضرت حسین کے پاس آئے. حضرت حسین نے کہا بھائی تین شرائط رکھتا ہوں, یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو, یا جو ہے مجھے کیا کرو, مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں یزید سے اپنا معاملہ خود کر لوں, یا میں کیا کروں سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں, جہاد کرتا ہوں. بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا چلو جی ہماری جان چھوٹی, اور انہوں نے فوراً جو ہے پیغام پہنچایا. اور یہ ابن سعد کے پاس, ابن زیاد کے پاس, تو ابن زیاد کے پاس شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. یہ حضرت علی کا سالہ ہے, حضرت حسین کا ماموں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو حسین قابو آ گئے ہیں, اب نہیں چھوڑنا ان کو, اگر اب تم نے چھوڑا تو دوبارہ تمہارے قابو نہیں آئیں گے. اب اس کی خواہش کیا تھی کہ بھئی مجھے جو ہے گورنر بنا دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کریں, انہوں نے کہا پھر تو جا, تو فوج لے کر جا. تو وہ ایک فوج آرمی لے کے آیا, یہ شمر, اور لانے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں پر, اب دیکھیں آخری بات, یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا, انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے کہ بھئی آپ آئیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت حسین کے خطبے ہیں, انہوں نے نام لے لے کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا اور آج جو ہے تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو. اور پھر جو ہے وہ 9 محرم کی رات تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا بھائی مجھے تم ایک رات عبادت کرنے دو, اللہ سے مانگنے دو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا اپنی جان بچانے کے لیے, نہیں بلکہ ان کو ایک اور دن کی مہلت دی تھی کہ بھئی سوچ لو. تو پھر کیا ہوا, 10 محرم کی صبح اس طریقے سے آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا. صرف حضرت زین العابدین بچے ہیں, باقی سارے مردوں کو قتل کر دیا, سب کو. اور یزید کے دربار میں جب حضرت حسین کا سر لے جایا گیا تو یزید جو ہے وہ چھڑی سے ان کے لبوں کو چھیڑ رہا تھا. تو حضرت زید بن ارقم وہاں بیٹھے تھے, کہا اے گستاخ, اے ملعون شخص, میں نے اس چہرے کو, ان جو رخساروں کو اور ان لبوں کو دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے. اور ایک اور زیاد کے دربار میں جب اس نے اس طرح کی حرکت کی, ابن زیاد نے, تو ایک اور شخص تھے, انہوں نے اس کو کہا کہ تو کیا بدتمیزی کر رہا ہے, اور وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو للکارا. تو اسی وقت اس نے کہا کہ ان کو لے جا کے باہر لے جا کے ان کا سر قلم کر دو. اسی وقت ان کا سر قلم کر دیا. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو تو کامیاب کیا, شہادت کا رتبہ دیا. اسلام کے اندر سب سے بڑا رتبہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا رتبہ شہادت کا رتبہ ہے نا. شہادت ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے, ایک اعزاز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اعزاز اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو ایک بات جو بڑی اہم بیان کرنی ہے میں نے, اس بات کو آپ صرف سمجھ لیں. اسلام کے اندر جو سب سے بڑا اعزاز ہے, اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو کوئی اعزاز دیتے ہیں تو وہ اعزاز سب سے بڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ نبوت سے. اور نبوت جو ہے کوئی شخص بھی اپنے اختیار سے نبی نہیں بن سکتا. ہاں ولی بن سکتے ہیں, آپ عالم بن سکتے ہیں, مفتی بن سکتے ہیں, آپ بن جائیں, محنت کریں, آپ علم حاصل کریں, کتابیں پڑھیں, بن جائیں, عبادت کریں, تہجد کریں, ذکر پڑھیں, ذکر اذکار کریں, ولی بن جائیں. ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, شہداء کا. اور پھر چوتھے نمبر پہ وہ جو ان تینوں کے راستے پہ چلے, جس کو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں کس کے راستے پہ چلا؟ صراط مستقیم پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا. اور انعام کس پہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو شہید ہونا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور ایک آدمی شہادت کا مقام لے سکتا ہے, آپ لے سکتے ہیں. صدیق کا مقام آپ لے سکتے ہیں. صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق. لیکن اگر آدمی میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے شہادت مل جائے, تو مجھے شہادت مل سکتی ہے میری چاہت پہ, میری دعا پہ مل سکتی ہے, اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن میں کہوں کہ بھائی میں اپنے آپ کو چھرا مار لیتا ہوں اور میں شہید کر لیتا ہوں, تو یہ تو خودکشی ہوگی, حرام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو شہادت کی دعا کی جاتی ہے, شہادت کی تمنا کی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا میں آنے کی وہ تمنا ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے دنیا میں سوائے اس شہید کے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر شہادت کا مقام دیا ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج اور میں دوبارہ جو ہے تیرے راستے میں شہید ہوں اور مجھے تو دوبارہ وہ اعزاز عطا فرما. کیوں؟ حضور نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ 3 دفعہ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قتل کروں, مجھے قتل کیا جائے, تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. تو ہمارے نزدیک قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, اموات کہتے ہیں مردوں کو, ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. تو ہمارے نزدیک شہادت کی دعا کس نے مانگی؟ سب نے مانگی. حضرت ابوبکر, حضرت عمر نے مانگی, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر رہے ہیں, بستر پہ رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خالد کیا اونٹوں کی طرح اپنے بستر پہ پڑا مر رہا ہے, اور اپنے آپ کو پھینک دیتے تھے کہ بس شہید ہوں, جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جس پہ زخم نہ لگاؤ. لیکن نہیں, اللہ نے یہ شہادت نہیں رکھی تھی, سیف اللہ کا لقب تھا, اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے گی. تو شہادت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ ایک اعزاز ہے, ایک مقام ہے, اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ انبیاء کرام کو دیا. کتنے انبیاء تھے جن کو شہید کیا گیا, اور کتنے صحابہ کرام تھے جن کو شہید کیا گیا. اور شہادت ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جس کا سلسلہ اسلام میں شروع ہوا کس سے؟ ایک خاتون سے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہ مقام غم نہیں ہے. دیکھیں غم تو ہوتا ہے, افسوس تو ہوتا ہے, دکھ تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا پیارا آپ سے چلا گیا. ہم جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس پس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ نواسۂ رسول کو اور آپ کی آل و اولاد کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا, اور لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے. تو ایک عام آدمی ہے اور نواسۂ رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے اور پڑی کسی کو نہیں ہے, سب بھاگ گئے, سب جو ہے. تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہمارے نزدیک شہادت ایک اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو شہادت عطا فرمائی. سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہاں پہ شباب پتہ ہے, شباب کا مطلب یہ نہیں ہے, شباب کا مطلب جوان نہیں ہے, بلکہ جواں مردوں کے سردار ہیں. اس کے جواں مردوں کے سردار ہیں. حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے بیٹے ہیں نا, حضرت حسین نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ, ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے, میں جانوں یہ جانے, تمہیں کچھ نہیں کرنے والے, تم چلے جاؤ. تو ان کا والد محترم ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ حضرت حسن کے بیٹے, حضرت علی کے بیٹے, حضرت مسلم بن عقیل کا, انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اپنے چچا کو؟ کوئی بات نہیں. حضرت علی اکبر نے کہا کہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہماری جان چلی جائے گی, خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو حضرت حسین خوش ہو گئے, کہا بیٹا ہو تو ایسا ہو, جوان بیٹا, خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے. حدیث میں آتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھے. اور جب وہ شہید ہوئے ہیں, جب میں پڑھتا ہوں نا, یقین جانے مجھ سے یہ الفاظ بیان نہیں کیے جاتے. جب وہ شہید ہوئے ہیں, حضرت حسین نے جب ان کی لاش کو, میت کو اٹھایا ہے نا, تو حضرت حسین کی عمر تھی 56 سال 5 مہینے اور کچھ دن, اور داڑھی کے صرف چند بال سفید تھے. جب اپنے بیٹے کو اٹھا کے لا رہے تھے, پوری داڑھی سفید ہوتی, غم کے اندر. یہ آسان نہیں ہے جو اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی. تو وہ قربانی کس کے لیے تھی؟ دین کے لیے تھی, اسلام کے لیے تھی, حق کے لیے تھی, اور حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے, اور دعا کر لیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دین الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, یا اللہ تو ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبولیت عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا الہ العالمین, خاص طور پہ انبیاء کرام کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو,
تمام کے تمام صحابہ کرام کو، تمام کے تمام شہداء کرام کو اور شہداء کربلا کو یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تو ان پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔